بہت بہت مبارک ہو میرے شیر، آج تو تم نے میرا دل جیت لیا۔ تمہیں پتہ ہے ہمیشہ سے جب بھی میں تمہیں دیکھتا تھا تو تم میں مجھے اپنا عکس دکھائی دیتا تھا، لیکن آج یہ فیصلہ تم نے کیا ہے۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ میں نے اپنے علاقے کی سرداری تمہیں سونپ کر اپنی زندگی کا سب سے بہترین اور اچھا فیصلہ کیا ہے۔ سردار لقمان دورانی نے آج صبح ہی اس علاقے کی سرداری اپنے سب سے بڑے پوتے عدنان دورانی کو سونپ دی تھی، اور ابھی جو اس نے فیصلہ کیا تھا سب لوگ اس فیصلے سے بے حد خوش تھے۔ سردار لقمان بھی اپنے پوتے کے فیصلے سے بے حد خوش ہوئے تھے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے دادا جی، میں نے یہ سب کچھ آپ سے ہی تو سیکھا ہے۔ آپ نے بچپن سے ہی مجھے انصاف کرنا سکھایا ہے، تو بھلا میں کیسے کسی کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہوں؟ بالکل میرے شیر، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ آج میں بے حد خوش ہوں۔ آج تو حویلی میں جشن ہوگا۔ میرے لاڈلے پوتے کی خوشی ہم پورے دھوم دھام سے منائیں گے۔ فرید، جلدی سے جا کر حویلی میں اطلاع دو کہ آج عدنان دورانی اس علاقے کا نیا سردار بن گیا ہے۔ اس کے استقبال کی تیاری کی جائے، اور اس خوشی میں آج پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا، اور آج کے دن ہم جشن منائیں گے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو گلے سے لگایا تھا اور اپنے ملازم کو حکم دیا۔ ملازم ان کے حکم کی تعمیل کرتا فوراً وہاں سے حویلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر حویلی کی طرف روانہ تھے۔ راستے میں گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ دادا جی، یہ سب کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ آپ جانتے ہیں مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں۔ چھوڑے یہ سارے انتظامات۔ عدنان نے گاڑی ڈرائیو کرنے کے ساتھ اپنے ساتھ بیٹھے دادا جی کو دیکھ کر کہا، جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ایسے کیسے رہنے دوں؟ تم جانتے بھی ہو جب تم چھوٹے سے تھے اس دنیا میں آئے تھے، تب سے میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی زندگی میں صرف 2 دنوں کا انتظار تھا، ایک تمہارے سردار بننے کا اور ایک تمہاری شادی کر۔ خیر سے ایک دن تو میں نے دیکھ لیا ہے، امید ہے کہ جلد دوسرا بھی تم دکھا دو گے، اور یہ سب کچھ میں اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ تم چپ رہو۔ عدنان نے حیرت سے اپنے دادا جی کو دیکھا تھا، جو ہر وقت غصے میں رہتے تھے۔ حویلی کا ہر فرد ان کے غصے سے ڈرتا تھا۔ کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی ان کے فیصلے کے خلاف جانے کی، اور ان کا سب سے بڑا اور لاڈلا پوتا عدنان دورانی بھی اپنے دادا جی پر گیا تھا، غصے میں سب سے تیز۔ ایک بار جو سوچ لیتا تھا وہ کر کے رہتا تھا۔ کوئی بھی اسے اس کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا، لیکن اس کے غصے کے باوجود بھی بہت ساری لڑکیاں اس پر فدا تھی، کیونکہ وہ تھا ہی ایسا۔ ہر دیکھنے والا یہی کہتا تھا کہ عدنان دورانی اس علاقے کا سب سے خوبصورت مرد ہے۔ یہ روب، یہ غصہ اس پر خوب جچتا تھا۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی، چاروں طرف سے پھول برسنا شروع ہو گئے تھے۔ ڈول کی آواز نے سب کی توجہ اپنی طرف کی تھی۔ سفید شلوار قمیص پہنے، کندھے پر شال ڈالے جب وہ گاڑی سے نکلا تھا تو سب کی نظریں اس پر تھی۔ آ گیا میرا شہزادہ، ہم لوگ تو صبح سے تمہارے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تمہیں اسی طرح سے کامیاب کرے۔ خدیجہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم کر اسے دعائیں دی تھی۔ وہ ان کی بہن کی اکلوتی نشانی تھی، اسی لیے وہ ہمیشہ ہی عدنان کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی۔ خدیجہ بیگم اور آمنہ بیگم دونوں بہنیں تھیں، ان دونوں کی شادیاں حویلی میں ہوئی تھی۔ آمنہ بیگم اس گھر کی بڑی بہو تھی اور خدیجہ بیگم چھوٹی۔ شادی کے کچھ سال بعد ہی آمنہ بیگم اور ان کے شوہر کا کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس وقت عدنان صرف 7 سال کا تھا۔ یہ صدمہ حویلی والوں کے لیے بہت بڑا تھا، لیکن دادا جی نے ہمت نہیں ہاری تھی اور عدنان کو سنبھال لیا تھا۔ خدیجہ بیگم نے بھی اپنی بہن کے جانے کے بعد عدنان کو ماں کی محبت دی تھی، اسے اپنے بیٹے کی طرف پال کر بڑا کیا تھا۔ عدنان بھی انہیں اپنی ماں کا درجہ دیتا تھا، اس نے کبھی بھی ان کے کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ حویلی میں صرف ایک خدیجہ بیگم تھی اور ایک دادا جی تھے۔ عدنان ان دونوں کے ساتھ ہی سب سے زیادہ اٹیچ تھا۔ اسے کوئی بھی بات منوانی ہوتی تھی تو یا تو خدیجہ بیگم بات کرتی تھی یا پھر دادا جی اس سے بات کرتے تھے۔ ارے اب کیا یہی دروازے میں کھڑے ہو کر ساری باتیں کرنی ہے؟ چلو بھائی، اندر چلو، آرام سے ساری باتیں بیٹھ کر کرنا۔ دادی نے سب کو اندر چلنے کا کہا تھا۔ سب لوگ حویلی کے اندر چلے گئے۔
رات دیر تک حویلی کے باہر جشن منایا گیا تھا۔ دادا جی نے آج اپنے دل کے ارمان پورے کیے تھے۔ ان کی خوشی کے لیے عدنان بھی کافی دیر تک ان کے پاس باہر بیٹھا رہا، ورنہ وہ بہت کم کسی فنکشن میں جانا پسند کرتا۔ یہ سب تو شاید پوری رات ہی چلتا رہتا، لیکن دادا جی نے وقت کو دیکھتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی تاکہ وہ آرام کر سکے۔ حویلی میں بھی اس وقت خاموشی تھی، شاید سب لوگ سو چکے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آیا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کیا، مگر جیسے ہی وہ پلٹا، سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ تم یہاں رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ میں آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا کہ تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے کسی کے کمرے میں جانے کا؟ اور وہ بھی اس وقت؟ ابھی کے ابھی نکلو میرے کمرے سے۔ ایک منٹ، میری بات تو سن لے۔ آپ تو ناراض ہو گئے، میں تو بس آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئی تھی۔ تم سے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے اور میرے معاملات سے دور رہا کرو، اور میرے کمرے سے بھی۔ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آج نہیں تو کل مجھے اسی کمرے میں آنا ہے، تو اگر میں پہلے یہاں آ جاؤں گی تو اس میں کیا برائی ہے؟ اپنے ہوش میں تو ہو، دماغ ٹکانے پر ہے تمہارا یا نہیں؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ زارا کی یہ فضول بات سن کر تو عدنان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ یہ لڑکی دن بدن اس کے لیے امتحان بنتی جا رہی تھی۔ اس کی حرکتوں سے وہ شدید عاجز تھا، لیکن صرف پپو کا لحاظ کر کے وہ خاموش رہتا تھا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے اور میں نے کوئی انہونی بات نہیں کی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور بہت جلد ہماری شادی بھی ہو جائے گی، تو پھر آپ کیوں اس طرح سے میرے ساتھ کرتے ہیں؟ زارا 2 قدم عدنان کے قریب ہوئی تھی جب وہ فوراً پیچھے ہوا۔ ابھی کے ابھی میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو میں اپنا سارا غصہ تم پر نکال دوں اور دوبارہ اپنی یہ شکل مجھے نہ دکھانا۔ لیکن میں نے کہا نا، ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عدنان کے غصے کو دیکھتے ہوئے وہ فوراً اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی عدنان نے دوبارہ غصے سے دروازہ بند کیا تھا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ زارا اس کی پھپھو آفرین کی بیٹی تھی، آفرین بیگم، جنہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، لیکن وہ شادی زیادہ عرصہ چل نہیں پائی تھی، جبھی وہ طلاق لے کر حویلی واپس آ گئی تھی۔ دادا جی نے بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو سینے سے لگا لیا تھا اور انہیں اور ان کی بیٹی زارا کو حویلی میں جگہ دی۔ آج تک کسی نے بھی حویلی میں ان کے ساتھ کسی قسم کا فرق نہیں کیا تھا۔ زارا شروع سے ہی عدنان کے پیچھے تھی۔ شروع میں تو وہ اس کا بچپنا سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن اب تو وہ لڑکی واقعی میں پاگل ہو چکی تھی۔ آدھی رات کو اس کے کمرے میں آ گئی تھی، اگر کوئی دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ یہ سوچ کر عدنان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ کھانے کی میز پر سب لوگ موجود تھے جب آفرین بیگم نے بات شروع کی۔ بابا جان، جیسا کہ اب ہمارا عدنان خیر سے یہاں کا سردار بن گیا ہے، تو مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آپ نے ہمیشہ مجھے اور میری بیٹی کو حویلی کا فرد سمجھا ہے اور ہماری ہر خواہش کا احترام کیا ہے۔ میری ایک اور خواہش ہے جو میں مرنے سے پہلے پوری کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے جیتے جی میری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے۔ زارا اور عدنان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب مزید کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے اور ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ آفرین بیگم کی بات سن کر زارا کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی، وہی عدنان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ آفرین، تم یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ عدنان اور زارا کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ دادا جی بھی اس بات سے حیران تھے۔ کیوں بابا جان، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا میری بیٹی زارا اس گھر کی بیٹی نہیں ہے؟ میں نے یہ کب کہا کہ وہ اس گھر کی بیٹی نہیں ہے؟ اس کی شادی ہوگی اور بہت اچھی جگہ ہوگی۔ نہیں بابا جان، میری بیٹی عدنان کو پسند کرتی ہے۔ میری بیٹی کی شادی اگر ہوگی تو اسی حویلی میں ہوگی۔ اگر آپ کو واقعی میں ہمارا احساس ہے، ہمارا خیال ہے، تو آپ میری بات سے انکار نہیں کریں گے۔ جیسا دھوکہ میرے ساتھ ہوا، میں نہیں چاہتی میری بیٹی کے ساتھ بھی ہو۔ مجھے باہر کے لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی شادی عدنان سے ہو۔ عدنان گھر کا لڑکا ہے، دیکھا بالا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کبھی بھی میری بیٹی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے بابا جان، میری اس خواہش کو پورا کر دے
تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ آفرین بیگم کی باتیں سن کر تو سب لوگ حیران تھے۔ وہ کس طرح سے دادا جی کو مجبور کر رہی تھی۔ آفرین، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی خاموشی سے ناشتہ کرو، اللہ سب بہتر کرے گا، جس کے حق میں جو بہتر ہوگا وہی ہوگا۔ دادا جی نے بات ختم کی تھی اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ عدنان بھی وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ پورا دن وہ یہی سوچتا رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ساری حقیقت سب کے سامنے کھل جاتی۔ آ گئے تم؟ میں کب سے تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ دادا جی پہلے بستر پر لیٹے تھے، عدنان کے آنے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ لیٹے رہے دادا جی؟ ارے کوئی بات نہیں، ابھی اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا میں، تم یہاں آ کر میرے پاس بیٹھو، میں جانتا ہوں کہ تم کس وجہ سے پریشان ہو۔ فکر مت کرو، نرگس سے میری بات ہو گئی ہے، 2 دن بعد وہ تمہاری امانت کو یہاں خود چھوڑ جائے گی۔ لیکن دادا، حویلی والے کو کیا بتائیں گے آپ؟ تم فکر مت کرو، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، میں سب کچھ سنبھالوں گا۔ آفرین اور زارا کی فکر مت کرو، انہیں بھی میں اپنے طریقے سے سمجھا دوں گا، بس ایک مرتبہ وہ یہاں آ جائے، اس کے بعد سب کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہاں رہ سکے گی؟ یہ جب تم اس سے ملو گے تو تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ اب جاؤ اور جا کر سکون سے سو جاؤ۔ انہوں نے عدنان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ بھی خاموشی سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ پیچھے دادا جی کسی گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ آج پھر وہ ماضی میں الجھ گئے تھے۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ آپ جانتے ہیں میں وہاں نہیں رہ سکتی، پھر کیوں مجھے وہاں بھیج رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ وقت آنے پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، میں نے کہا تھا، تم ایک مرتبہ وہاں جاؤ تو صحیح، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نہیں جانا چاہتی وہاں، جس گھر میں میری ماں کے لیے جگہ نہیں تھی، اس گھر میں کیسے چلی جاؤں؟ اور آپ جانتی ہے میں اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے جینے والی لڑکی ہوں، میں ایسے تنگ ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ مہرو میری جان، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں وہاں جانا ہوگا، تم میرے پاس ان کی امانت تھی اور اب وہ اپنی امانت واپس مانگ رہے ہیں، میں انکار نہیں کر سکتی۔ کیا تم میری بات بھی نہیں مانو گی؟ ایک مرتبہ وہاں جا کر دیکھو، اگر تمہیں وہاں کا ماحول اچھا نہیں لگا تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں خود واپس لے آؤں گی۔ جیسے تم سوچ رہی ہو ویسا بالکل نہیں ہے، وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، تم وہاں بہت خوش رہو گی۔ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، آپ نے میری ماما سے بھی وعدہ کیا تھا نا، ہمیشہ میرا خیال رکھے گی، تو پھر کیوں مجھے اس جگہ بھیج رہی ہے، ان ظالم لوگوں میں؟ ایسا نہیں ہے، تم ہمیشہ سے مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہو، تمہاری خوشی میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اور میں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے۔ اگر مجھے واقعی میں اپنی ماں کا درجہ دیتی ہو تو میری بات پر یقین رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نرگس نے اس کا سامان پیک کرنا شروع کیا تھا اور مہرو بس خاموشی سے سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ایسا ہونے سے روک نہیں سکتی تھی، دل الگ سے بے چین تھا۔ اگر نرگس اسے نہ بیچتی تو وہ کبھی یہاں سے نہ جاتی۔ نرگس اس کی ماں کی سب سے اچھی دوست تھی، کینسر کے مرض کے باعث مہرو کی ماں چل بسی تھی، لیکن جانے سے پہلے وہ اپنے اکلوتی معصوم بیٹی اپنی سب سے پیاری دوست کے حوالے کر گئی تھی۔ اپنی ماں کے بعد نرگس کو ہی اپنی ماں سمجھا تھا، اور آج وہ بھی اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ کہاں ڈھونڈوں اس لڑکی کو، مجھے تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ عدنان آدھے گھنٹے سے ایئرپورٹ پر انتظار کر رہا تھا، ابھی وہاں پر فلائٹ پہنچی تھی۔ دادا نے زبردستی آدھا گھنٹہ پہلے بھیج دیا تھا کہ کہیں ان کی معصوم سی گڑیا گم نہ ہو جائے۔ اچانک اس کی نظر سامنے گئی تھی، جہاں پر ایک خوبصورت سی معصوم سی لڑکی خاموشی سے بیٹھ کر حیرت سے آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے موبائل سے فون نکال کر تصویر دیکھی، فوراً پہچان گیا۔ موبائل واپس جیب میں رکھ کر وہ لڑکی کی طرف چل پڑا۔ مہرو، اس نے اس کا نام لیا تھا تو مہرو نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ ایک خوبصورت ہینڈسم نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جی، آپ کون اور میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ عدنان درانی، میرا نام تو تم نے سنا ہی ہوگا۔ مہرو اس کے منہ سے اس کا نام سن کر حیران ہو گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کوئی بڑا سا آدمی ٹائپ کا کوئی ہوگا،
لیکن یہ تو بہت ہی ہینڈسم تھا۔ اب اگر غور سے مجھے دیکھ لیا ہو تو ہم چلے، دیر ہو رہی ہے۔ جی چلے۔ عدنان نے اس کا سامان پکڑا تھا اور آگے آگے چلنے لگا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ ارے عدنان بیٹا، تم آ گئے، میں کب سے تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ ذرا ان لڑکیوں کو بازار لے جاتے، آفرین بیگم بول رہی تھی جب ان کی نظر عدنان کے پیچھے کڑی لڑکی پر گئی۔ یہ لڑکی کون ہے تمہارے ساتھ؟ ہماری مہمان ہے، میرے ایک دوست کی بیٹی ہے، لندن سے آئی ہے، کچھ دنوں تک حویلی میں ہمارے ساتھ رہے گی۔ اس سے پہلے عدنان کچھ کہتا ہے، دادا جی وہاں پر آ گئے تھے اور انہوں نے مہرو کا تعارف سب سے کروا دیا۔ سب کو مہرو بہت اچھی لگی۔ مریم بیٹا جاؤ، مہرو کو اس کا کمرہ دکھاؤ، وہ تک گئی ہوگی، اتنے لمبے سفر سے آئی ہے، ہم شام کو بیٹھ کر باتیں کریں گے، ابھی جاؤ تم اسے لے کر جاؤ۔ جی دادا جی۔ بابا جان آپ مجھے پہلے بتا دیتے کہ گھر میں مہمان آ رہی ہے، میں کچھ خاص اہتمام کروا لیتی۔ مہرو کے جاتے ہی خدیجہ بیگم نے کہا، ارے نہیں بہو، ان سب کی ضرورت نہیں ہے، وہ معصوم سی بچی زیادہ کچھ نہیں کھاتی، بس ایک دو چیزیں ہیں، جو کھاتی ہو بس وہی بنا لینا، تم باقی اگر تمہارا دل کرے تو جو مرضی بناؤ اس کے اہتمام کے لیے، اور ویسے بھی وہ کون سا واپس جا رہی ہے، ابھی تو کچھ دن یہی پر ہے، آرام سے اپنے سارے ارمان پورے کر لینا۔ سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ مریم مہرو کو کمرے میں چھوڑ کر بھاگتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ زارا آپ نے دیکھا اسے؟ ہائے اللہ کتنی پیاری ہے، کتنی معصوم، مجھے تو کوئی گڑیا لگ رہی تھی، میرا دل کر رہا تھا پیار سے اس کے گال کھینچوں، کتنی کیوٹ ہے۔ بس بس اب زیادہ اس کی تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی بھی پیاری نہیں ہے، ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ زارا نے غصے سے جل کر کہا تھا۔ اسے بھلا کہاں اچھا لگتا تھا کہ اس کے علاوہ حویلی میں کوئی ایسی لڑکی آئے جو خوبصورت ہو، اور تمہیں بھی زیادہ اس کے آگے پیچھے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو باہر کی لڑکیاں ہوتی ہے بہت تیز ہوتی ہے، دیکھنے میں معصوم نظر آتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے، تم اس سے دور ہی رہنا تو اچھا ہے، ورنہ تم دیکھنا اپنے مقصد کے لیے تمہیں استعمال کرے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نہیں زارا آپی، وہ ایسے تو نہیں لگتی، وہ تو اتنی معصوم اور اچھی ہے، آپ اس سے بات کر کے دیکھنا، آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بات کرنے کی، اور جب میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ اس سے دور رہنا، پھر بھلا کیا ضرورت ہے اس سے دوستیاں بڑھانے کی؟ تم چھوٹی ہو، تم نہیں جانتی یہ باہر کی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہے۔ بھائی میرا کام تو سمجھانا تھا، آگے جو تمہارا دل کرے وہی کرو۔ اچھا نا آپی، نہیں کرتی اس سے زیادہ بات، آپ غصہ تو نہ ہو، میں تو بس ویسے ہی بتا رہی تھی۔ زارا اپنی چائے لے کر وہاں سے جا چکی تھی۔ مریم حیرت سے اس کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ مریم خدیجہ بیگم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ عدنان ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی اور لاڈلی بہن سمجھتا تھا اور اس کی ہر خواہش پورا کرتا تھا۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، سب کی لاڈلی بھی تھی۔ عدنان نے کبھی اس کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زارا بھی اس سے بنا کر رکھتی تھی تاکہ اس کے ذریعے عدنان تک پہنچ سکے۔ سب لوگ رات کے کھانے کے بعد بڑے کمرے میں موجود تھے اور وہاں پر سب کو دادا جی نے ہی بلایا تھا۔ آفرین بیگم اور زارا بے حد خوش تھی کیونکہ انہیں لگا تھا کہ شاید دادا جی زارا اور عدنان کے رشتے کی بات کریں گے، کیونکہ آفرین بیگم نے ان کو راضی کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ضرور ہاں کریں گے۔ بابا جان سب خیریت تو ہے؟ آپ نے اس طرح سے سب کو جمع کیا؟ ہاں سب خیریت ہے، میں نے سب لوگوں کو آج ایک بہت ہی خاص بات بتانے کے لیے یہاں جمع کیا ہے، ایک ایسا راز جو آج تک میں نے سب سے چھپا کر رکھا۔ مہرو میرے کسی دوست کی بیٹی نہیں ہے بلکہ وہ میرا خون ہے، اس حویلی کا خون ہے، میری اپنی اولاد ہے جسے میں نے لوگوں کی وجہ سے آج تک خود سے دور رکھا، اسے اس کا حق نہیں دیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں اسے اس کا حق دوں۔ بابا جان یہ آپ کیسی باتیں کر رہے؟ کیسا خون، کیسا حق، کون ہے یہ لڑکی؟ آفرین بیگم فوراً بولی تھی کیونکہ انہیں کوئی خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس بات سے تو سب لوگ واقف ہے کہ میں نے تم لوگوں کی ماں سے شادی کے بعد باہر کے ملک میں بھی ایک شادی کر رکھی تھی جسے یہاں کسی نے قبول نہیں کیا تھا، اور مجبوراً میں اپنی بیوی کو اور اپنی ایک بیٹی کو وہاں اکیلا چھوڑ کر یہاں آ گیا تھا، اور یہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کیا۔ میری بیٹی صبا نے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں والی زندگی گزاری،
لیکن میں اب اس کی بیٹی کے ساتھ یہ سب نہیں ہونے دوں گا۔ مہرو میری بیٹی صبا کی اکلوتی بیٹی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کا اس حویلی سے بہت گہرا رشتہ ہے، کیونکہ وہ اس حویلی کے سب سے بڑے پوتے اور اس علاقے کے سردار کی بیوی ہے۔ کیا بابا جان، آپ یہ کیا کہہ رہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکی اس گھر کی بہو کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس گھر کی بہو میری بیٹی زارا بنے گی۔ آپ اس کل کی آئی لڑکی کو کیسے یہاں کی سردارنی بنا سکتے ہیں؟ آفرین، تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ پہلے ہی اس کی ماں اور اس کی نانی کے ساتھ بہت زیادتی کر چکا ہوں، اب میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا اور نہ ہی ہونے دوں گا۔ عدنان جب 15 سال کا تھا تو ہم دونوں وہاں گئے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ اس وقت میری بیٹی کینسر کے مرض میں مبتلا تھی۔ مہرو اس وقت صرف 5 سال کی تھی۔ اپنی بیٹی کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس وقت میں نے مہرو کا نکاح عدنان سے کروا دیا تھا اور اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ صحیح وقت آنے پر اسے یہاں سے لے جاؤں گا اور اسے اس کا پورا حق ملے گا۔ فیصلہ ہو چکا ہے۔ 2 دن بعد دھوم دھام سب کے سامنے مہرو کی رخصتی ہوگی اور وہ پورے حق سے اس حویلی کی بہو بھی اور بیٹی بھی دونوں بن کر رہے گی۔ اگر کسی کو بھی میرے فیصلے پر اعتراض ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دادا جی فیصلہ سنا کر چلے گئے تھے، باقی سب لوگ بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ خدیجہ بیگم بے حد خوش تھی کیونکہ انہیں مہرو بہت پسند آئی تھی۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ بتائے مجھے، کیا کہا تھا؟ سب کو راضی کر لے گی۔ کیا آپ نے میرے ساتھ بچپن سے مجھے اس شخص کے سپنے دکھاتی رہی اور آج آپ کے باپ نے اسے اٹھا کر کسی اور لڑکی کی جولی میں ڈال دیا۔ چپ کر جاؤ زارا، اگر کسی نے سن لیا تو پھر؟ کوئی سنتا ہے تو سن لے، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ میرا سب کچھ چھین لیا ہے انہوں نے، اور آپ کہہ رہی ہے تو میں چپ کر جاؤں؟ تو کیا کرو گی بتاؤ مجھے، کیا کرو گی؟ ان سے لڑو گی؟ یہ جو حویلی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یہ ان کی کرم نوازی ہی ہے۔ بس کر دے اماں، کیسی کرم نوازی اور کیسا احسان! آپ اس حویلی کی بیٹی ہے، آپ کا بھی یہاں پر اتنا ہی حق ہے جتنا ان کے بیٹوں اور ان کے پوتوں کا۔ آپ تو ساری زندگی اپنے باپ کی فرمان برداری کرتی رہی، تو انہوں نے آخر میں کیا صلہ دیا؟ اپنی اس بیٹی کو اہمیت دی جس کا خاندان پتہ نہیں کون سا تھا اور کہاں کی تھی۔ تم چپ کر جاؤ، غلطی سے بھی کسی نے یہ سب کچھ سن لیا تو بہت بڑا مسئلہ کڑا ہو جائے گا۔ فی الحال خاموش رہو۔ اگر واقعی میں عدنان کو حاصل کرنا چاہتی ہو تو اپنی زبان کو بند رکھو، اگر سب سے لڑو گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بابا جان نے فیصلہ کر لیا ہے اور اب وہ اپنا فیصلہ کسی صورت نہیں بدلیں گے۔ اب اگر واقعی عدنان کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ بس تم دیکھتے جاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ خاموشی سے اچھے بن کر وار کرنا ہے، اور وہ لڑکی کل کی آئی ہے، وہ یہاں زیادہ دن نہیں ٹک پائے گی اور نہ ہی میں اسے ٹکنے دوں گی۔ تم دیکھنا کس طرح سے ذلیل کر کے اسے حویلی سے باہر نکلواؤں گی۔ عدنان خود اسے اپنی زندگی سے باہر نکال دے گا اور تم سے شادی کرے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ بس تم دیکھتی جاؤ، وہ لڑکی میرے سامنے زیادہ عرصہ نہیں ٹک پائے گی۔ اماں، آپ وعدہ کریں مجھ سے کہ عدنان میرا ہوگا، وہ مجھے ملے گا، وعدہ کرے، نہیں تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ پاگل مت بنو زارا، ہوش سے کام لو۔ اچھا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں وہ تمہارا ہی ہوگا، بس جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرتی جاؤ۔ تھوڑی سی محنت ہوگی اور تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے اماں، آپ جیسا کرنے کے لیے کہو گی ویسا کروں گی، لیکن عدنان مجھے چاہیے، بس وہ مجھے دلا دو۔ زارا نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، یہاں کے سب سے بڑے پوتے اور یہاں کے سردار کی شادی جو تھی، مہرو دلہن بنے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ سٹیج پر بٹھایا گیا تو سب لوگ دیکھتے رہ گئے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ دونوں کی جوڑی بے مثال ہے، ان کے سردار کے ساتھ ایسی ہی لڑکی ہونی چاہیے تھی۔ خوبصورتی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے کے تھے۔ ماشاءاللہ، میرے دونوں بچے کتنے خوبصورت لگ رہی ہے، تم دونوں کی جوڑی بے حد حسین لگ رہی ہے۔ اللہ تم دونوں کو اسی طرح ایک ساتھ رکھے اور ڈھیروں خوشیاں دے۔ خدیجہ بیگم نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ مریم بھی اپنے بھائی کی شادی پر خوش تھی، مہرو سے بے حد پسند جو تھی۔ ساری رسمیں ہو گئی تھی، مریم مہرو کو عدنان کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔
کمرے کو سرخ رنگوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مہرو یہ سب دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد عدنان کمرے میں آیا تھا اور بیٹھ کر مہرو کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب کچھ بہت نیا ہے، یہ سارا ماحول اور یہ شادی، ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن مجھے امید ہے تم سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرو گی اور بہت جلدی اس ماحول کی عادی بھی ہو جاؤ گی۔ مجھے بچپن سے ہی اس نکاح کا علم تھا۔ میری زندگی میں کبھی کوئی لڑکی نہیں رہی اور نہ ہی مجھے کبھی لڑکیوں میں دلچسپی رہی ہے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میں نے دادا کے کہنے پر یہ شادی کی ہے، لیکن میں اسے پورے دل سے اور ایمانداری سے نبھاؤں گا، اور مجھے تم سے بھی یہی امید ہے۔ مجھے دھوکے باز عورتیں بالکل بھی پسند نہیں۔ تم مجھ سے ہر چیز کی خواہش کر سکتی ہو، میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنے کی بھی کوشش کروں گا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی مجھ سے دھوکہ کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں، لیکن دھوکہ کسی قیمت پر نہیں۔ مہرو نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تھا، جو پہلے دن کی طرح آج بھی بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ مہرو نے بس ہاں میں سر ہلایا تھا۔ عدنان نے بھی آج اسے نظر بھر کر دیکھا تھا۔ وہ لڑکی واقعی میں بے حد خوبصورت تھی، اور اب تو وہ اس کی محرم بھی تھی، تو پھر کیوں وہ اس سے دور رہتا؟ عدنان نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا تھا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر جھک گیا۔ مہرو نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، حق رکھتا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ اس کے دل میں بس گیا تھا، تو پھر وہ بھلا کیسے اسے خود سے دور کرتی؟ بھائی، مجھے اپنی کچھ چیزیں لینی تھی، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ مریم بھاگتی ہوئی عدنان کے پاس آئی تھی، جو تیار ہو کر نیچے بیٹھا مہرو کا انتظار کر رہا تھا۔ میری گڑیا، آج تو میں تمہاری بھابھی کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، ایک دوست کے گھر بھی جانا ہے۔ تم ایسا کرو، احمد کے ساتھ چلی جاؤ، یا پھر ہم کل چلیں گے۔ ارے، یہ احمد کے ساتھ چلی جائے گی، تم پریشان مت ہو، تم اور مہرو دونوں جاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارو۔ خدیجہ بیگم نے مریم کو وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا تھا، جو منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ مہرو بلو کلر کی خوبصورت سی فراک پہن کر نیچے آئی تھی، تو سب لوگ اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ عدنان تو اس پر سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ دونوں جا چکے تھے، مریم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، یہ باہر کی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہے، لیکن تم بھی کہتی تھی وہ بہت اچھی ہے، پیاری ہے۔ دیکھو اسے آئے ہوئے ابھی 2 دن نہیں گزرے، کس طرح سے تمہاری جگہ تم سے چھین لی۔ آج تک کبھی عدنان نے تمہیں انکار کیا نہیں نا؟ لیکن آج اس لڑکی کی وجہ سے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا۔ اور ممانی جان کو بھی تو دیکھو، بیٹی کو چھوڑ کر اس بہو کی طرفداری کر رہی تھی، جس کو آئے ابھی 2 دن ہوئے ہیں۔ تمہارے ساتھ تو بہت زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ مریم، میں تمہارا دکھ سمجھتی ہوں، تم مجھے میری بہنوں کی طرح عزیز ہو، لیکن تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ موقع ملتے ہی زارا نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مریم کے ذریعے سے ہی مہرو کو عدنان کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی، تاکہ اس کا نام بھی نہ آئے اور اس کے راستے کا کانٹا بھی ختم ہو جائے۔ ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ میں جانتا ہوں میری بیوی کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ وہ میری پسند کے کپڑے پہنے، میری پسند کی چیزیں لے، اور اس کے لیے میں انکار نہیں سنوں گا۔ عدنان مہرو کو لے کر شاپنگ مال میں آیا تھا، اور اپنی پسند سے اس نے اس کے لیے ڈھیروں شاپنگ کی تھی، اور اب وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ عدنان اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ تم جانتی ہو مہرو، جب میں تم سے ملا نہیں تھا تو مجھے لگا تھا تم ایک بہت ہی ماڈرن اور خود غرض قسم کی لڑکی ہوگی، اور شاید تم میرے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہو گی، لیکن میری سوچ بالکل غلط تھی۔ تم بالکل ویسی ہو جیسی لڑکی میں اپنی زندگی میں چاہتا تھا، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی، عدنان نے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر مہرو بھی مسکرانے لگی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ 1 منٹ بتاتا ہوں سب کچھ، ذرا آؤ تو۔ عدنان اسے اپنے شہر والے اپارٹمنٹ لے آیا تھا۔ وہ جب بھی شہر کسی کام سے آتا تھا تو یہی رکتا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے مہرو کو بھی بازو سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر؟ بے فکر رہو بیوی،
یہاں کوئی نہیں دیکھے گا، کیونکہ یہاں پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب یہاں کوئی نہیں ہے؟ کیا یہاں کوئی نہیں رہتا؟ تو پھر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ کسی دوست کے گھر جانا ہے۔ ہاں، وہ میں نے مریم کے سامنے ایسا کہا تھا۔ اب میں اس کے سامنے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اس کی بھابھی کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا اپنا فلیٹ ہے، میں جب بھی شہر آتا ہوں تو یہی اپنا وقت گزارتا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ ہم دونوں کچھ وقت اکیلے میں ساتھ گزارے، اسی لیے تو میں تمہیں اپنے ساتھ یہاں لے کر آیا ہوں۔ اب 2-3 دن ہم یہی گزاریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا مجھے لگا تھا آپ بہت شریف انسان ہے۔ ہاں، تو اس میں کوئی شک، میں واقعی میں ایک شریف انسان ہوں۔ دیکھ رہی ہوں میں کہ کتنے شریف ہیں آپ۔ عدنان نے چہرہ اوپر کر کے اسے دیکھا تھا، جو اس کی گود میں بیٹھی منہ بنا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر عدنان کو ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ اپنی ہنسی ضبط کر گیا۔ ہاں، تو شریف ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی بیوی سے بھی رومانس نہ کرے۔ اب اتنا بھی شریف نہیں ہوں میں۔ چھوڑے بھی، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کیا بھوک لگی ہے؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تو ہم کھانا کھا کر آئے ہیں، پھر سے بھوک لگ گئی؟ ہاں، تو بھوک کی مرضی، جب اس کا دل کرے گا وہ لگ جائے گی، اس میں میرا کیا قصور؟ مہر معصومیت سے جواب دیا تھا۔ عدنان تو اس کی بات سن کر حیران تھا۔ ہاں بھائی، بھوک کی مرضی، جب اس کا دل کرے گا وہ لگ جائے گی۔ ویسے تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ تم اتنا کھانا کھا سکتی ہو، اتنی چھوٹی سی اور اتنی سمارٹ سی ہو۔ مجھے تو اپنے مستقبل کی فکر ہونے لگی ہے۔ کیسی فکر؟ کچھ نہیں، چھوڑو۔ ابھی اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو پھر تم نے کہنا ہے کہ میں شریف نہیں ہوں۔ عدنان نے ویسے ہی اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا، کچن کی طرف چل پڑا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے تو اتارے، میں خود چل سکتی ہوں۔ جانتا ہوں بیوی، آپ خود چل سکتی ہو، لیکن یہ جو 2 دن ہے میں اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی تم مجھ سے دور ہو۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ اور اب مجھ سے دور جانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اب بتاؤ مجھے، تم کیا کھاؤ گی؟ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے بناؤں گا۔ کیا آپ بنائیں گے؟ کیا آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ عدنان کی بات سن کر تو مہرو کا حیرت سے پورا منہ کھل گیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس شخص کو غصہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہوگا، لیکن وہ کھانا بنانا بھی جانتا تھا۔ جی بالکل، نہ صرف مجھے کھانا بنانا آتا ہے بلکہ میں بہت اچھا کھانا بناتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا کھانا ہے؟ مجھے تو بریانی کھانی ہے۔ ٹھیک ہے میری جان، تم بس یہاں بیٹھ کر مجھے دیکھتی رہو۔ عدنان نے اسے اپنے پاس ہی کاؤنٹر پر بٹھا لیا تھا اور جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگا۔ مہرو تو اسے دیکھ کر حیران تھی، وہ کوئی ماہر شیف لگ رہا تھا۔ یہ شخص واقعی میں ہر لحاظ سے ہر چیز میں بہترین تھا، اور آج مہرو یہ بات دل سے مان چکی تھی۔ نرگس آنٹی بالکل ٹھیک کہتی تھی، یہ بات اس نے بس دل میں سوچی تھی، کیونکہ وہ یہاں پر خوش تھی۔ عدنان دورانی جیسا شوہر جو اسے ملا تھا، لاکھوں میں ایک محبت کرنے والا اور ایسا شخص جس کی کوئی بھی لڑکی خواہش کر سکتی تھی، وہ اسے ملا تھا، تو وہ کیوں نہ خود کو خوش نصیب سمجھتی۔ آپ کو پتہ ہے، مما کے جانے کے بعد مجھے لگا تھا میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں، کوئی میرا اپنا نہیں ہے، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ تھا اور تم ہمیشہ سے میری تھی۔ بچپن سے تمہیں میرا بنا دیا گیا تھا، تو پھر آپ اتنا ٹائم کہاں تھے؟ آپ مجھ سے دور کیوں رہے؟ آپ نے ایک بار بھی پلٹ کر یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں کس حال میں ہوں۔ مہرو اس کے سینے پر سر رکھ کر آج اس سے اپنے دل کی ہر بات کہہ رہی تھی، اور وہ بھی خاموشی سے لیٹ کر اس کی ہر بات سن رہا تھا۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں تم سے غافل تھا؟ ہاں، میں تم سے ملتا نہیں تھا، لیکن تمہارے بارے میں مجھے سب کچھ معلوم ہوتا تھا۔ میں پوری خبر رکھتا تھا۔ تم سے ملتا اس لیے نہیں تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے دل پر سے اختیار نہ کھو دوں۔ تم جانتی ہو، تم میری بچپن کی محبت ہو۔ جب پہلی مرتبہ میں نے تمہیں دیکھا تھا، اسی وقت مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری محبت کا یہ جنونی انداز تم دیکھو، بس اسی لیے تم سے دور رہا تھا اور صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ ماما کی طرح کبھی مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑیں گے نا؟
کبھی نہیں. تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ جس لڑکی سے میں نے اتنے سال محبت کی، بچپن سے میں نے تمہارا انتظار کیا ہے، اور اب جب تم مجھے مل گئی ہو تو میں بھلا تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ان ساری فضول کی باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دو. بھول جاؤ سب کچھ، میں ہوں تمہارے ساتھ. میں اپنی جان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. عدنان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا تھا. تھوڑی ہی دیر وہ اسی طرح اس کے سینے پر سر رکھ کے گہری نیند سو رہی تھی. عدنان نے بھی ایک نظر خوبصورت سی پری کو دیکھا تھا. خود بھی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا. وہ اپنے بچپن کی محبت مل جانے پر جتنا شکر ادا کرتا کم تھا. آج تک اس نے کبھی کسی پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی کہ اسے مہرو سے محبت ہے. یہاں تک کہ خود کو بھی اس احساس سے آج تک اس نے دور رکھا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آ گئے میرے بچے؟ ماشاء اللہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگتے ہو. میری دعا ہے اسی طرح ایک ساتھ رہو. عدنان اور مہرو ابھی گھر پہنچے تھے جب مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے وہ حویلی میں داخل ہوئے، جہاں دادا جی اور خدیجہ بیگم انہیں دیکھ کر دل ہی دل میں دعائیں دینے لگی. وہی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو انہیں دیکھ کر اندر سے جل رہے تھے. جی دادا جی، مجھے بس آفس کا کوئی کام تھا، اسی لیے 2 دن لگ گئے. ارے میرے شیر، کوئی بات نہیں، تم 1 ہفتہ بھی وہاں رک جاتے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی. مہرو بیٹا میرے پاس آؤ. مہرو خاموشی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی. کیسی ہے میری بیٹی؟ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نالائق نے ٹھیک سے تمہارا خیال تو رکھا تھا نا؟ تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں دادا جی، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا تھا. چلو اچھی بات ہے. سفر سے آئے ہو تک گئی ہو، جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، شام کو کھانے پر ملتے ہیں. جی دادا جی. وہ دونوں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے. زارا نے انہیں وہاں تک جاتے دیکھا تھا. اس کی آنکھوں میں جس قدر نفرت تھی اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مہرو کی جان لے لیتی. مریم، یہ دیکھو تمہارے لیے، یہ میں نے اپنی پسند سے لیا ہے، اور یہ تمہارے بھائی کی پسند کا. مہرو اس کو چیزیں دکھا رہی تھی کہ وہ شہر سے اس کے لیے لے کر آئی تھی. مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے بابی، آپ اپنے پاس رکھے، میں خود صبح جا کر اپنی ساری چیزیں لے لوں گی. گفٹس کسی ضرورت کے تحت تو نہیں دیے جاتے، یہ میں نے اپنی خوشی سے تمہارے لیے لیے ہے. ایک مرتبہ دیکھو تو صحیح، تمہیں اچھا لگے گا. جب میں نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں خواہ مخواہ میں میرے سر پر سوار ہو کر اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہی ہو؟ جائے اپنے کمرے میں. مریم کا رویہ دیکھ کر مہرو کو حیرت ہوئی تھی، لیکن وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی. دن بدن مریم کا رویہ مہرو کے ساتھ خراب ہو رہا تھا، اور وجہ صرف اور صرف زارا تھی جو ہمیشہ اسے اس کے خلاف کرتی تھی. مریم کے ایسے رویے پر خدیجہ بیگم نے بھی 1-2 مرتبہ اسے ڈانٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مہرو کے اور بھی خلاف ہو گئی تھی. رات کے اس وقت یہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ عدنان ابھی تک گھر نہیں آیا تھا. مہرو اس کا انتظار کر رہی تھی. کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر وہ بور ہو گئی تھی، اسی لیے کمرے سے باہر نکل کر چھت پر چلی گئی. جب اسے وہاں کسی کے بولنے کی آواز آئی، اس نے دیکھا تو سامنے ہی مریم کسی سے بات کر رہی تھی. مہرو کو دیکھتے ہی وہ لڑکا چپ گیا تھا. کچھ بھی نہیں بابی، میں تو یہاں پر بس تازہ ہوا لینے کے لیے آئی تھی. یہاں تو کوئی نہیں ہے. مجھ سے جھوٹ مت بولو مریم، میں نے ابھی تمہیں یہاں کسی کے ساتھ دیکھا ہے. بتاؤ مجھے کون ہے وہ لڑکا، نکالو اسے باہر. بابی، میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی لڑکا نہیں ہے، آپ جائیے یہاں سے. ایسے کیسے چلی جاؤ؟ رات کے اس وقت تم نے کسی لڑکے کو گھر بلایا ہوا ہے، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تمہارے بھائی کو پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ میں نے آپ سے کہا نا میرے معاملات سے دور رہے. جائیے یہاں سے. اس طرح سے میں بھی اسے نہیں جانے دوں گی. مہرو نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کو گریبان سے کھینچ کر باہر نکالا تھا جو دیوار کے پیچھے چھپا ہوا تھا. کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے تھے؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں. اس سے پہلے کہ مہرو کچھ اور کہتی چھت پر زارا، آفرین اور گھر کے سبھی لوگ پہنچ گئے تھے. نہ صرف یہ سب بلکہ عدنان بھی ان کے ساتھ تھا. ہماری باتوں پر تو تمہیں یقین نہیں ہے، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو شاید تمہیں یقین آ جائے. میں نے پہلے دن ہی کہا تھا یہ لڑکی کبھی یہاں نہیں رہے گی. اپنی معصومیت سے سب کو بے وقوف بنا رہی تھی. مہرو نے جلدی سے اس لڑکے کا گریبان چھوڑا تھا اور عدنان کے پاس آئے. نہیں عدنان، یہ سب کچھ جھوٹ ہے. میں اس لڑکے کو نہیں جانتی. میں تو آپ کا انتظار کرتی کرتی یہاں پر آ گئی تھی.
ہاں تو اگر تم نے نہیں بلایا اس کو تو یہ لڑکا کیا خود سے یہاں آ گیا؟ بس بی بی، ہمیں اور بیوقوف مت بناؤ. ہمیں تو پہلے دن سے تمہارے کرتوت پتہ تھے، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. مہرو، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ لڑکا کون ہے اور یہاں کیسے آیا ہے؟ عدنان نے ساری باتوں کو نظر انداز کر کے مہرو سے پوچھا تھا. عدنان، میری بات کا یقین کرے، میں نے اسے نہیں بلایا. میں تو ویسے ہی چھت پر آئی تھی جب میں نے دیکھا مریم اس سے بات کر رہی تھی. کیا کہا بھابھی؟ آپ نے خود کو بچانے کے لیے مجھ پر الزام لگا دیا؟ میں تو یہاں پر ویسے ہی آئی تھی. جب میں نے آپ کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا ہے تو مجھ پر الزام لگانے لگی. بھائی، یہ جھوٹ بول رہی ہے. عدنان نے سب کی باتوں کو نظر انداز کیا تھا اور اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ لیا. سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کے بلانے پر یہاں آئے ہو. اگر تم نے جھوٹ بولا تو یہی تمہاری قبر بنا دوں گا. میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے جانے دے. مجھے تو مہرو نے یہاں بلایا تھا. اس نے کہا تھا کہ اس کا شوہر گھر نہیں ہے تو میں آ جاؤں. ہم لوگ کافی عرصے سے ایک دوسرے سے بات کر رہے. لندن میں بھی ہم دونوں ساتھ تھے. ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن پھر اس نے تم سے شادی کر لی. اس لڑکے نے بھی وہی سب کہا تھا جو سارا نے اسے کہنے کے لیے کہا تھا. عدنان نے حیرت سے مہرو کو دیکھا اور اسے چھوڑ دیا تھا. اس کے چھوڑتے ہی وہ وہاں سے بھاگ گیا. سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جاؤ. 1 منٹ میں مجھے یہاں کوئی بھی نظر نہ آئے. عدنان نے اتنے غصے میں کہا تھا کہ سب لوگ وہاں سے نیچے جا چکے تھے. اب وہاں پر مہرو اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھ سے دھوکہ مت کرنا، مجھ سے بے وفائی مت کرنا. اگر تم کسی اور کو پسند کرتی تھی تو کیوں تم نے مجھ سے شادی کی؟ کیوں مجھے بے وقوف بنایا؟ میری محبت کا مذاق اڑایا؟ بولو، جواب دو میری بات کا. عدنان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر غصے سے چیختے ہوئے پوچھا. اس کا غصہ دیکھ کر مہرو رونے لگی تھی. آپ کی قسم، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی. وہ جھوٹ بول کر گیا ہے. تم ابھی بھی یہ کہہ رہی ہو وہ تمہارا نام جانتا تھا، یہ جانتا تھا کہ تم لندن سے آئی ہو. اسے سب کچھ تمہارے بارے میں معلوم تھا اور تم ابھی بھی اس بات سے انکار کر رہی ہو. عدنان، میں نہیں جانتی کہ وہ میرے بارے میں کیسے جانتا ہے، لیکن یہ سب کچھ جھوٹ ہے. تم نے اچھا نہیں کیا مہرو. عدنان درانی، میری محبت کا مذاق بنایا تم نے. اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. عدنان نے اسے دھکا دیا تھا اور وہی اسے روتا ہوا چھوڑ کر نیچے چلا گیا. اگر وہ مزید کچھ دیر یہاں رکتا تو شاید کچھ کر دیتا. نیچے کمرے میں آ کر اس نے کمرے کی ساری چیزیں توڑ دی تھی. کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ بچپن سے میں تم سے محبت کر رہا ہوں. کبھی میں نے تمہاری جگہ کسی کو نہیں دی. تو تم کیسے اتنے آسانی سے میری جگہ کسی کو دے سکتی ہو؟ کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ یہ سب ٹھیک ہے، اگر تم میری جگہ کسی اور کو دے سکتی ہو تو میں بھی تمہاری جگہ کسی اور کو دے سکتا ہوں. یہ تمہاری سزا ہے. یہ تم کیا کہہ رہے ہو عدنان؟ ایسا نہیں ہو سکتا. داجی، میں سچ کہہ رہا ہوں. آپ کی نواسی نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے. صرف آپ کی وجہ سے، آپ کا احترام کرتے ہوئے میں چپ ہوں اور میں نے اسے ابھی تک چھوڑا نہیں. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو زندہ نہیں چھوڑتا. اس کی یہی سزا ہے. وہ ساری زندگی اس حویلی میں میرے نام پر بیٹھی رہے گی، لیکن میری محبت اسے نصیب نہیں ہوگی. اس نے میری جگہ کسی اور کو دی، اس لیے میں بھی اس کی جگہ کسی اور کو دینے جا رہا ہوں. میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں دوسری شادی کرنے والا ہوں، اور وہ بھی زارا سے. عدنان، کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی داجی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے. بہت سال پہلے میں نے آپ کی بات مان لی تھی، لیکن آج آپ کو میری بات ماننی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم مہرو کو طلاق نہیں دو گے. مجھے منظور ہے، لیکن میں اب اس لڑکی کو اپنی بیوی کا درجہ کبھی نہیں دوں گا. عدنان کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا. پیچھے داجی سر جھکا کر بیٹھ گئے تھے، جیسے آج وہ سب کچھ ہار گئے ہو. کتنے خوش تھے وہ مہرو اور عدنان کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر. یہ کس کی نظر لگ گئی تھی؟ انہیں اپنی نوازی پر پورا بھروسہ تھا، لیکن فی الحال ان کے پاس اس کی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں تھا. واہ اماں، آپ نے تو وہ کر دکھایا جو میں اتنے سالوں میں نہ کر پائی. آپ نے 2 مہینے میں کر دکھایا. کیسے اس مہرو کا پتہ صاف کیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا،
بس کچھ دن صبر کر لو. بس اب مریم کو آپ سمجھا دے, کہیں غلطی سے وہ اپنا منہ نہ کھول دے, ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا. وہ اپنا منہ کبھی نہیں کھولے گی. اسے میں نے یہی لالچ دیا ہے کہ جس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے اس سے اس کی شادی کروا دوں گی, اور وہ بیچاری اس بات کو سچ مان کر میری ہر بات چپ چاپ مان رہی ہے. ویسے کافی اچھا بے وقوف بنایا ہے آپ نے اسے بھی. ہاں, بس ایک مرتبہ تمہاری عدنان سے شادی ہو جائے, اس کے بعد اس مریم کا بھی پتہ صاف کروں گی. سب کے سامنے اس کی محبت کی کہانی کھول کے رکھ دوں گی, اور پھر عدنان خود ہی کوئی لڑکا دیکھ کر اسے بھی چلتا کرے گا. پھر میری بیٹی سکون سے اس گھر میں راج کرے گی. اماں, میری پیاری اماں, آپ تو واقعی ماسٹر مائنڈ ہے. آئی لو یو. آج میں بہت خوش ہوں. اب تم اسی طرح سے خوش رہو گی میری جان, تم دیکھنا. عدنان کمرے میں اپنی کوئی فائل لینے آیا تھا جب مہرو اسے دیکھ کر بھاگ کر اس کے قریب گئی. عدنان, آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں بیوی ہوں آپ کی. آپ مجھے چھوڑ کر کیسے کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں؟ بالکل ویسے ہی میری جان جس طرح تم نے میرے ہوتے ہوئے میری جگہ کسی اور کو دی, میری غیر موجودگی میں کسی اور کو. یہ سب جھوٹ ہے, الزام ہے. یہ سب ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں ہے. میں بھی اب تک یہی سمجھتا تھا, لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا, ڈبل کراس کیا مجھے. اب یہ شادی بس صرف ایک بزنس ڈیل رہ گئی ہے جو میری دادا جان کے ساتھ ہے. تم اس گھر میں میرے نام پر بیٹی رہو گی, میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کرو گی اور عدنان دورانی تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دے گا؟ نہ بیبی, ایسا نہیں ہوگا. کل میں زارا سے نکاح کروں گا اور کل وہ میری دلہن بن کر اس کمرے میں آ جائے گی. تمہاری آنکھوں کے سامنے میں اسے یہاں لے کر آؤں گا. تمہاری جگہ اسے دوں گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی. عدنان نے اسے خود سے دور کیا تھا اور اپنی فائل لے کر کمرے سے باہر نکل گیا. پیچھے مہرو رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. زارا سٹیج پر دلہن بنی عدنان کا انتظار کر رہی تھی. تھوڑی دیر میں وہ بھی وہاں موجود تھا. مہرو جو یہ سمجھ رہی تھی وہ سب کچھ صرف اسے سزا دینے کے لیے کہہ رہا ہے, لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ میں اس سے نکاح کرنے جا رہا تھا. وہ سٹیج کے سامنے کھڑی بے بسی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. نکاح شروع کرے مولوی صاحب. عدنان نے زارا کے ساتھ بیٹھتے ہی ایک نظر مہرو کو دیکھتے ہوئے مولوی صاحب کو کہا. مولوی صاحب نے پہلے عدنان سے پوچھا تھا, لیکن اس سے پہلے کہ وہ زارا کو اپنے نکاح میں قبول کرتا, اچانک سے کسی کے گرنے کی آواز آئی تھی. جب اس نے دیکھا تو مہرو سٹیج کے قریب ہی نیچے گر چکی تھی. مہرو میری بیٹی, کیا ہوا ہے تمہیں؟ خدیجہ بیگم بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی. عدنان اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تھا جب زارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کی کوشش کی. اس نے زارا کا ہاتھ دور جھٹکا تھا اور بھاگتا ہوا مہرو کے پاس آیا. اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے اٹھانے لگا. مہرو میری جان, آنکھیں کھولو یار, ایسے تو مت کرو میرے ساتھ. عدنان, ہمیں اسے فوراً ہسپتال لے کر جانا چاہیے. خدیجہ بیگم کی آواز سن کر اس نے فوراً سے مہرو کو اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور باہر کی طرف بھاگا. ڈاکٹر, کیسی ہے میری بیوی؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ دیکھیں, ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. ایک تو وہ پہلے ہی بہت ویک ہے, اوپر سے ایسی کنڈیشن میں انہوں نے بہت زیادہ سٹریس لیا ہے کسی چیز کا, جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے. آپ لوگ بس دعا کریں کہ ماں اور بچے کو کچھ نہ ہو. ڈاکٹر کی بات سن کر عدنان کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا. کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ کیا کہا آپ نے ابھی؟ جی, میں نے یہی کہا ہے کہ آپ لوگ بس دعا کریں کہ ماں اور بچے کو کچھ نہ ہو. ڈاکٹر, کیا میری بیوی پریگننٹ ہے؟ کیا مطلب, آپ کو یہ بات نہیں پتا کہ آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے؟ اور ایسی حالت میں کس قسم کی ٹینشن بھی ان کی جان لے سکتی ہے. ڈاکٹر کے وہاں سے جاتے ہی عدنان اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا تھا. اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. بنا بنایا سارا کھیل بگڑ گیا اس منحوس کی وجہ سے. جی تو چاہ رہا ہے وہاں اسپتال میں جا کر گلا دبا دوں اس کا, تاکہ ہمیشہ کے لیے مر جائے اور میری جان چھوٹ جائے. ہوش سے کام لو زارا, ایسا کوئی بھی کام مت کرنا جس کی وجہ سے بنا بنایا کھیل بگڑ جائے. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. عدنان کو واپس آنے دو, یہ نکاح تو آج ہی ہوگا, اور اگر اس نے
اتنی بڑی خبر سن کر نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ انکار نہیں کرے گا۔ اب کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ آگے کیا کرنا ہے؟ داجی میں ابھی کوئی بھی فیصلہ کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ کچھ وقت مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اور کتنا وقت لوگے؟ واپس کب آؤ گے؟ معلوم نہیں، جب آؤں گا تو آپ کو بتا دوں گا۔ اسی دن ہی عدنان اسپتال سے سیدھا سب کچھ چھوڑ کر شہر چلا گیا تھا۔ اسے وہاں گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا تھا۔ مہرو کو گھر واپس آ گئی تھی۔ خدیجہ بیگم اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی، لیکن پھر بھی وہ گمسم رہتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ ہنستی تھی۔ مریم کو اندر ہی اندر اپنی غلطی کا احساس تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم یہاں بیٹھ کر رو کیوں رہی ہو؟ مریم، میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہوا ہے، بتاؤ مجھے۔ مہرو کچن میں پانی لینے آئی تھی جب اس نے دیکھا کہ مریم کچن میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بھابھی پلیز مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ پر الزام لگایا، اور دیکھے مجھے اس کی کس طرح سے سزا ملی۔ جس انسان سے میں نے محبت کی، جسے اپنا سب کچھ سمجھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ یہ دیکھے یہ کیا ہے؟ مہرو نے اس کے ہاتھ میں لفافہ دیکھ کر جب اسے کھول کر دیکھا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس میں مریم کی ایسی تصاویر تھی جو انتہائی گھٹیا تھی۔ یہ سب کیا ہے مریم؟ یہ کس نے کیا ہے؟ بھابھی، اسی لڑکی نے جس سے میں محبت کرتی تھی، اور اس رات جسے میں نے ملنے کے لیے بھلایا تھا، لیکن میں نے خود بچنے کے لیے آپ پر الزام لگا دیا، اور ایسا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ زارا آپی نے اور آفرین پھپھو کے کہنے پر ایسا کیا تھا۔ زارا آپی نے اس لڑکے کو بھی سمجھا دیا تھا، آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہی کے کہنے پر اس نے آپ پر الزام لگایا تھا تاکہ ہم دونوں بچ سکے۔ پلیز مجھے معاف کر دے۔ مجھے لگتا تھا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے دھوکہ سے مجھے ملنے کے لیے بلایا تھا، اور وہاں پر میری تصاویر بنا لی، اور پھر انہیں اس طرح سے بنایا، اب مجھے ملنے پر مجبور کرتا ہے۔ بھابھی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ بھائی کو پتہ چلا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ آپ پلیز مجھے بچا لیں۔ اچھا، تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو آؤ تم میرے ساتھ میرے کمرے میں۔ مہرو سے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے فراز کو فون کیا تھا۔ فراز لندن میں اس کا ایک اچھا دوست تھا، اور پھر وہ پاکستان شفٹ ہو گیا تھا۔ یہاں پر اس نے پولیس فورس جوائن کر لی تھی۔ مہرو نے ساری بات اسے سمجھا دی تھی۔ اس نے پورا یقین دلایا تھا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مریم، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں آج اس سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ تم سب کچھ اسے سچ سچ بتا دینا، آگے وہ سب سنبھالے گا۔ جی بھابھی۔ مریم مہرو کے ساتھ فراز سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ اسے سارا کچھ سچ بتا دیا تھا۔ بس اب تم فکر مت کرو، فراز سب سنبھال لے گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ بھابھی، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے ساتھ کتنا غلط کیا، لیکن آپ نے پھر بھی مجھے بچایا۔ آپ چاہتی تو میرا ساتھ نہ دے کر مجھ سے بدلہ لے سکتی تھی۔ نہیں میری جان، میں نے تمہیں صرف اپنی بہن کہا نہیں بلکہ مانا بھی ہے، اور بھلا ایک بہن مصیبت میں ہو تو دوسری اسے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے بھابھی، زارا آپی کے کہنے پر میں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن جب میں نے انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا تم چھوڑو ان ساری باتوں کو، چلو آؤ میرے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ 2 دن مزید گزر گئے تھے۔ فراز نے حماد کو پکڑ لیا تھا۔ مریم کی ساری تصاویر بھی ڈیلیٹ کروا دی تھی۔ مریم اب مطمئن تھی، اب وہ زارا اور آفرین بیگم کی باتوں میں نہیں آتی تھی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام میری گڑیا، کیسی ہو؟ بڑے دنوں بعد بھائی کی یاد آئی ہے۔ بھائی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کیا ہوا میری گڑیا، سب ٹھیک ہے نا؟ بھائی، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اور پھر مریم نے ساری کہانی عدنان کو بتا دی تھی کہ کس طرح زارا اور آفرین نے اس کا استعمال کیا تھا اور اسے یہ سب کچھ کہنے کے لیے کیا تھا۔ حماد کو اس نے بلایا تھا، اس میں مہرو کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ مہرو نے تو اس کی مدد کی تھی اور اس گھٹیا انسان نے اس کی جان چڑھائی تھی۔
دوسری طرف عدنان دورانی یہ سب کچھ سن کر جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ یا خدایا، یہ مجھ سے کیا ہوگا؟ میں کیسے اپنی بیوی کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کر سکتا ہوں؟ میں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ میرے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے؟ کیسا شوہر ہوں میں کہ میں نے اپنی بیوی پر اعتبار نہیں کیا؟ کیا وہ مجھے ان سب کے لیے معاف کر دے گی بھی یا نہیں؟ پوری رات وہ سو نہیں پایا تھا، یہی سوچتے گزر گئی۔ اگلے دن وہ حویلی واپس آ گیا تھا۔ سارا راز کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ زارا کو اور آفرین بیگم کو تاجی نے چھوٹی حویلی بیچ دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ دونوں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اور عدنان سے بھی یہی کہا تھا کہ اگر مہرو اسے معاف کر دے گی تو وہ بھی اس سے معاف کر دے گے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ سامنے ہی صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ عدنان بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کے بعد میں آپ کو معاف کر دوں گی؟ ہاں، مجھے یقین ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی، کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ مہرو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تم جو سزا دو گی مجھے منظور ہے، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے دور مت کرو۔ میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دو، اور کچھ نہ سہی ہمارے بچے کے لیے مجھے ایک موقع دے دو۔ ایک بار معاف کر دو۔ آپ جانتے ہیں عورت کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کے شوہر کا اعتبار ہوتا ہے، اور آپ نے میرا اعتبار نہیں کیا۔ مہرو نے روتے ہوئے چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، اور اس کے لیے تم جو سزا دو گی مجھے منظور ہے، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو۔ تم کہو تو میں تمہارے پاؤں پکڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ عدنان نے اس کے پیروں کو ہاتھ لگایا تھا۔ مہرو نے فوراً سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ کبھی بھی نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو جھکنے دوں گی؟ میں نے آپ سے محبت کی ہے، اور محبت میں کبھی بھی محبوب کو جھکایا نہیں جاتا۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ مہرو، تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم نے واقعی دل سے مجھے معاف کر دیا؟ ہاں، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آپ وعدہ کریں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب تو کوئی بھی آ کر میری مہرو کے خلاف کچھ بھی کہے، میں اس کا منہ توڑ دوں گا اور کبھی یقین نہیں کروں گا۔ عدنان نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اتنے دنوں کی دوری تھی جو دونوں نے ایک دوسرے کے بغیر کاٹے تھے، آج وہ دوبارہ سے ایک ہو گئے تھے۔ اتنے دنوں کی دوری کو انہوں نے پھر سے مٹا دیا تھا اور پھر سے ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔